What's the first point? کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں جو کچھ بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں سب سے پہلے بڑا مقصد ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے پہلا پوائنٹ آپ لکھ لیں، کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جانا کہاں ہے. جانا کہاں ہے، your destination, your goal. سیکنڈ، جان کتنی ہے. تیسرا، جاؤں گا کیسے. چوتھا، جان لگا دوں گا. سب سے پہلا کیا ہے، جانا کہاں ہے. Many people, you talk to them, what is your goal in life? Oh, Peer Saab, Sheikh Saab, give me a ta'weez, give me a wird. There's no success. Life is so boring. I can't achieve anything. I'm a failure. What is your goal? There are many goals. I do not know. Write it down. Tell me what is your goal. سب سے پہلے goal crystal clear ہونا چاہیے. گول بالکل واضح ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی آپ زندگی میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ ٹائم نکالیں، ہالیڈیز پر چلے جائیں، باہر چلے جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے واضح کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی کی گول مقرر کی. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بھی گولز مقرر کیے. آپ جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ اپنا گول ایک بنائیں. اس پر ہمارا کلام ہے. ہم لا آف اٹریکشن کو نہیں مانتے، ہم اس کو تھیوری آف اٹریکشن کہتے ہیں. کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہم اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں بتائیں تھیوری آف اٹریکشن کیسے کام کرتی ہے. اس کے لیے بھی اس میں بھی ہم نے احادیث پیش کی کہ اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے. اور غلط لوگوں سے، کفار سے وہ نہ سیکھیں، غیر مسلموں سے نہ سیکھیں، وہ اہل حق سے سیکھیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک گول بنائیں. اور جب آپ کا ایک گول ہوگا تو آپ کے اندر ایک ایسی فورس آف اٹریکشن ہوگی، ایک ایسی مقناطیسی فورس آف اٹریکشن ہوگی جو آپ کو آپ کے گول کے قریب لے جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ گول ایک ہو. سب سے پہلے بڑا مقصد ہو. آپ کی فیلڈ کیا ہے، تلاش کریں کہ آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے. ابھی قاری صاحب کہیں کہ قاری صاحب کرکٹر بنیں گے، یا مولانا صاحب کہیں کہ رونالڈو بنے گا ایک 50 سال کا بوڑھا، ہاں تو وہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ اپنے گولز کلیئر کریں کہ آپ کا ایگزیکٹلی گول کیا ہے، آپ کی اسپیشلٹیز کیا ہیں. اس گول کے مطابق گول کرسٹل کلیئر ہو. If I ask you people, what is your goal in the next 5 years? Where do you see yourself in the next 5 years? کتنے لوگ ہیں، کوئی ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائے جس کا گول نیکسٹ 5 years کا کلیئر ہے، جس کا گول کلیئر ہو. اللہ کی معرفت حاصل کرنا، تزکیہ قلب کرنا، روحانی مراحل طے کرنے کے. لوگوں کو گول کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہمیں کامیابی چاہیے، کس چیز میں چاہیے. اپنا گول سب سے پہلے واضح کریں. یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. سب سے پہلے گول کا واضح ہونا. اور پھر یہ یاد رکھنا اگر گولز بہت زیادہ ہوں تو کبھی ایک کام کر رہے ہیں، کبھی دوسرا کر رہے ہیں، تو وہ جو اندر کی طاقت ہے، وہ جو قوت ہے، وہ جو خودی ہے جس کو اقبال نے بیان کیا ہے، وہ طاقت آپ کی منتشر ہو جائے گی، وہ آپ کی طاقت سکیٹر ہو جائے گی، وہ اسپریڈ ہو جائے گی. آپ کو آپ کا مقصد نہیں ملے گا. سب سے پہلے گول کلیئر کرنا. اور یہ بھی نہیں کہ کسی دوسرے کو دیکھ کر کہ بھائی وہ فلاں ایسا ہے میں اس کی طرح بنوں گا، فلاں ایسا ہے، فلاں کیسے چلتا ہے، فلاں کیسے کھاتا ہے، فلاں کیسے پیتا ہے، گاڑی کیسے چلاتا ہے، کاروبار. پرائی آگ میں سلگتے رہے عمر بھر، جو اپنی آگ میں جلتے تو کیمیا ہوتے. جو اپنی آگ میں جلتے تو کیمیا ہوتے. پرائی آگ میں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں، ان کو چھوڑو. اپنے اندر کی استعداد، اپنی قابلیت، اپنی مہارت کو تلاش کرو کہ میری صلاحیت کیا ہے. اس کے مطابق اپنا گول سیٹ کرو. جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے. سب سے پہلا پوائنٹ جانا کہاں ہے. دوسرا پوائنٹ جان کتنی ہے، انرجی کتنی ہے. اللہ جل وعلا نے آپ کو غیر معمولی طاقت دی ہے، بے پناہ طاقت دی ہے، لازوال طاقت دی ہے. یہ یقین ضروری ہے کہ میرے اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اس قدر طاقت دی ہے. یاد رکھیں زندگی میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس صلاحیت زیادہ ہے، قابلیت زیادہ ہے، مہارت زیادہ ہے. اور دوسرا ناکام ہو گیا وہ اس لیے کیونکہ اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے. اللہ جل وعلا نے ہر شخص کو صلاحیت دی ہے. ہر شخص کامیاب ہو سکتا ہے، ہر شخص زندگی میں اپنا گول اچیو کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے، ضروری شرط یہ کہ اسے اپنی ذات پر یقین ہو کہ میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں. اکثر لوگ ناکام اس لیے رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی استعداد کو استعمال ہی نہیں کرتے. وہ جب زندگی میں فیل ہو جاتے ہیں تو فیلئر کے بعد ان کی ایسی حوصلہ شکنی ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ گیو اپ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کامیاب نہیں ہو سکتا. جب بھی فیل ہو جائیں، فیل ہونے کے بعد پھر قدم بڑھائیں. اور اس فیلئر کے بعد آپ کا ریاکشن کیسے ہونا چاہیے اس کی بھی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی. سب سے پہلے یہ یقین کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اور میری طاقت بے پناہ ہے. اس حوالے سے ایک غیر مسلم عورت کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو لوگ اکثر ابھی میں پاکستان گیا، میں لوگوں نے کہا آپ تو بس برطانیہ میں آتے ہیں، وہاں تو پاسبل ہے. اب چونکہ یہ ٹی وی پر نشر ہوگا ان لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہاں تو پاسبل ہے، بھائی وہاں تو ممکن ہے کامیابی حاصل کرنا. یہاں ہمارے یہاں تو کرپشن ہے، فلاں پرابلم ہے، سیاستدان ہیں، سفارشیں چلتی ہیں، پرچی نہ ملے، ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میں فلاں پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں تو سب کے لیے آسان ہوگا لیکن یہاں پر کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہر مقام پر دنیا کی جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی ذات پر یقین ہو.
یہ غیر مسلم عورت ہے، 19 سال اس کی عمر تھی، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ بہت مشہور ہونا چاہتی تھی، اس کی خواہش تھی کہ سیلیبریٹی بن جائے۔ 19 سال کی عمر میں اس لڑکی جوڈی مزاسکی اس کا نام، اس نے کتاب لکھی ہے لاکڈ ان۔ اس 19 سال کی عمر میں اسے فالج پڑ گیا، مفلوج ہو گئی، اور اس کا دماغ اور آنکھوں کے علاوہ جسم کا باقی سارا حصہ مفلوج تھا۔ شی واز پیرالائزڈ، بالکل پیرالائزڈ ہو گئی۔ صرف اس کی آنکھیں حرکت کرتی تھی اور اس کا دماغ چلتا تھا۔ اس حالت میں نہ ہاتھ ہلا سکتی تھی، نہ پاؤں کو حرکت کر سکتی تھی، نہ جسم کو حرکت دے سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، صرف اس کی آنکھیں جھپکتی تھی، صرف آنکھیں موو کر سکتی تھی۔ اس حالت میں اس نے ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہوگی، بیسٹ سیلر ہوگی۔ کتاب لکھی کیسے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے کتاب لکھی ہوگی؟ وہ اپنی آنکھیں کھولتی اور بند کرتی، آنکھیں یوں کھولتی بند کرتی، اور اس کے رشتہ دار، اس کی فیملی ممبرز الفابیٹ سامنے لاتے، اگر اے ہے تو آنکھیں کھولے، اگر اس کو پاس کرنا ہے تو آنکھیں بند کر دے، پھر بی کو سلیکٹ کرنا ہے تو آنکھیں کھولے۔ یوں الفاظ سے جملے بنے، جملوں سے کتاب بن گئی۔ اس نے پوری کتاب لکھی، اور پوری کتاب پوری دنیا میں اس قدر مشہور ہو گئی کہ وہ سیلیبریٹی بن گئی۔ اس حالت میں اس کتاب کا ایک جملہ بڑا زبردست جملہ ہے، آج آپ یاد کر لیں۔ اس کتاب کے اس کور پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے: Focus on what you have in life rather than complaining about what you don't have in life. Focus on what you have in life rather than complaining about what you don't have in life. And learn how to best utilize what you have in life. بہت ساری چیزیں میرے پاس ہیں، آپ کے پاس نہیں ہوں گی، آپ کے پاس ہیں، دوسرے کے پاس نہیں ہوں گی۔ وہ کہتی ہے ہر بندے کے پاس بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی، دوسروں کے پاس ہوتی۔ ہم ساری زندگی کہتے ہیں اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس اس کے، ہمیشہ نہ ہونے کا رونا روتے رہتے۔ وہ کہتی اس پر غور نہ کرو کہ تمہارے پاس کیا نہیں ہے، اس پر غور کرو کہ تمہارے پاس کیا ہے، اور جو ہے اس کو استعمال کرنے کا ڈھنگ سیکھ لو، طریقہ سیکھ لو، تم زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے یہ جواب دیا، اس نے کہا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے انسان تو مجھے تو دیکھ، تیرے پاس ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، زبان بھی ہے، جسم بھی ہے، طاقت بھی ہے، میرے پاس تو صرف 2 آنکھیں تھیں، اور میں نے صرف ان 2 آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیا، میں کامیاب ہو گئی، تم کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ صرف ان آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ یہاں پر ہمارے بھائی کہتے ہیں ہم کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ تم ہو سکتے ہو، لیکن اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کامیابی سے روک نہیں سکتی۔ یہ ایک سینٹنس آپ یاد کر لو، فوکس آن واٹ یو ہیو ان لائف rather than complaining about what you don't have in life۔ چھوٹا سا پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، ہم جاہل عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں خالہ نے جادو کر دیے، فلاں نے تعویذ کر۔ Stop blaming people۔ اب دیکھیے جب بھی آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے وہ تو آپ کو یہی کہے گا کہ کسی نے جادو کر دیے، کسی نے تعویذ کر دیے، کیونکہ اگر آپ سے وہ یہ نہ کہے تو آپ پھر اس کے پاس واپس نہیں آئے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ کسی کے پاس جا کے 10 سال لوگوں کے پاس جا کے کہتے ہیں فلاں نے جادو کر دی، تعویذ کر دیے، اور پھر وہ کہتے ہیں میں اگر ناکام ہوں تو اس لیے نہیں ہوں کہ میں نکما ہوں، میں اس لیے ناکام ہوں کہ فلاں رشتہ دار نے جادو کر دی، زمانہ میرا دشمن ہے، فلاں نے یہ رکاوٹ کھڑی کر دی۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس بات کے حوالے سے کبھی نہ گھبرائیں میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، دشمن ہے، میرا باپ اچھا نہیں تھا، میرا اسکول ٹیچر اچھا نہیں تھا، سیاستدان کرپٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، یو کے میں یہ چیز نہیں ہے، کینیڈا میں گیا لوگ کہتے ہیں یہاں پر ٹیکس بہت ہے۔ گھبرائیں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ Focus on what you have in life rather than complaining about what you don't have in life. You'll be successful. یہ قانون آپ یاد کر لیں، یہ اصول۔ جان کتنی ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میری جان بے پناہ ہے، اور پھر سب سے بڑی بات وہ غیر مسلم ہے، اس کے پاس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ تمہارے پاس تو تمہارے اللہ کا کرم بھی ہے، غوث اعظم کی دعائیں بھی ہیں، خواجہ غریب نواز کی دعائیں بھی ہیں، اور کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں بھی ہیں۔ تم کیسے ناکام رہ سکتے؟ سو what's the first principle؟ جانا کہاں ہے۔ سیکنڈ پرنسپل، جان کتنی ہے۔ تھرڈ، جاؤں گا کیسے۔ اسٹریٹجی کلیئر ہونی چاہیے، پلاننگ کلیئر ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے اداس لوگوں سے دور رہے، وہ جو بار بار آپ سے کہتے ہیں تو نہیں کر سکتا، بھائی تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے، تیرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، یہ کام تو کر ہی نہیں سکتا، تیرے بس کی بات نہیں ہے، بھائی یہ ممکن تو کیسے کہہ سکتا۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں، ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی نا، غیر مسلموں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ظلم ہوئے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ المنورہ کا وہ خطبہ یاد رکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی نیگیٹو نہیں فرمایا۔ مکہ المکرمہ میں کیا بیتی، ایک جملہ بھی نہیں فرمایا، کیونکہ لیڈر کا کام یہی ہوتا ہے، وہ پازیٹیو انرجی دیتا ہے۔ میرے آقا
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रैटेजी दी, हम मदीनतुल मुनव्वरा आ चुके हैं, जो मक्कातुल मुकर्रमा में हुआ उसे भूल जाओ, अब मदीनतुल मुनव्वरा में हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है, माजी को भूल जाओ, फ्यूचर की प्लानिंग करो, उदास लोगों से दूर रहो जो बार बार तुम्हें कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जब तुम्हें अपने कानों को तुमने बंद कर लिया उन लोगों के सामने जो कहते तुम नहीं कर सकते, तुम दुनिया में कामयाब हो जाओगे। दो बच्चे थे, एक बच्चे की उम्र 6 साल, एक की 10 साल। 6 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा गाँव में जाते हैं, खेल रहे हैं, एक बच्चा कुएं में गिर जाता है, 10 साल का बच्चा कुएं में गिर जाता है। अब दोनों में मोहब्बत बहुत ज्यादा है, दोनों बच्चों में बहुत ज्यादा आपस में मोहब्बत है। एक बच्चा जब कुएं में गिर जाता है, दूसरा बच्चा ऊपर से रस्सी फेंकता है और उस बाल्टी से उस 10 साल के बच्चे को बाहर निकालता है। दोनों आपस में मिलते हैं, प्यार आपस में बहुत ज़्यादा है, शदीद मोहब्बत है। और एक बच्चा दूसरे का शुक्रिया अदा करता है कि तूने मेरी ज़िंदगी को बचा लिया, मुझे घर में कौन बचाएगा, हम दोस्त हैं, हम गाँव से बाहर निकल आए, कुएं में गिर गए, घर जाके कौन बचाएगा, माँ बाप तो पीटेंगे, वो तो पिटाई करेंगे, वो तो नाराज़ होंगे। उन्होंने कहा आप क्या जवाब देंगे माँ बाप को। बहरहाल इसी तरह बातें करते करते वो गाँव में चले गए। माँ बाप को बताया कि इस तरह ये 10 साल का बच्चा कुएं में गिरा, 6 साल के बच्चे ने उसे बाहर निकाल दिया। माँ बाप ने कुछ भी नहीं कहा, किसी ने नाराज़गी का इजहार नहीं किया, गुस्सा नहीं, किसी ने माना ही नहीं, किसी ने तस्लीम ही नहीं किया। एक 6 साल का बच्चा बाल्टी पानी की बाहर नहीं निकाल सकता, 10 साल के बच्चे को कैसे बाहर निकाल ले। लेकिन उस इलाके का एक समझदार बुजुर्ग था, उन्होंने कहा, उस वो बुजुर्ग क्या कहते हैं, उस बाबे ने मान लिया, उसने कहा ये मुमकिन है। उन्होंने कहा कैसे मुमकिन है, बाबा ने कहा ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है कि 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को बाहर निकाल ले। उन्होंने कहा कैसे, उसने कहा कि मैंने इस बच्चे से ये सवाल किया था, जब तू इस 10 साल के बच्चे को बाहर निकाल रहा था तो करीब करीब क्या कुछ लोग खड़े थे, क्या कुछ लोग मौजूद थे। उसने कहा नहीं। बच्चे ने कहा कोई लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, कोई वहां देखने वाला नहीं था। उसने कहा अगर कोई देखने वाला नहीं था तो फिर इसने इसे बाहर निकाल लिया होगा, क्योंकि करीब करीब कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये कहने वाला कोई, और ये बच्चा खुद भी नादान है, ये खुद भी नहीं कह सकता था कि मैं नहीं कर सकता। हम अक्सर खुद समझदार बन जाते हैं ना, हम अक्सर खुद कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता। वो बच्चा था, इतनी समझ ही नहीं थी कि वो खुद को कहता मैं नहीं कर सकता, और कोई कहने वाला भी नहीं था कि तू नहीं कर सकता। लिहाजा जब कोई कहने वाला ना हो, कोई ये कहने वाला ना हो तू नहीं कर सकता, तो तुम कामयाब हो जाओगे। एक बहुत बड़ा ग्रुप था, उन पर कुछ लोग हमला कर रहे थे, तो उन्होंने एक दीवार को क्रॉस करना था, बहुत बुलंद दीवार थी, 10 बंदों का इंतखाब हुआ। उन्होंने कहा हम इस दीवार को क्रॉस करेंगे, ऊपर से जाके रस्सी फेंकेंगे। पीछे से सारे लोग कहते रहे वो ना, जो इतनी ऊंची दीवार है, इतनी बुलंद दीवार है, इस दीवार को क्रॉस कर नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, इस दीवार को तुम क्रॉस नहीं कर सकते। 10 बंदे उस दीवार पर चढ़ते हैं उस दीवार को क्रॉस करने के लिए, लेकिन क्या होता है उन 10 में से सारे नाकाम हो जाते हैं। क्यों? पीछे सब लोग कह रहे हैं ना जाओ, नहीं कर सकते, ये दीवार बहुत ऊंची है। लेकिन एक बंदा ऊपर चला जाता है, ऊपर से रस्सी फेंकता है, उन सब की जिंदगी बचा लेता है। वो सैकड़ों लोग जो उस दीवार को क्रॉस करना चाहते थे उनको वो बचा लेता है, क्रॉस कर, सब उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि तेरा शुक्रिया, तूने हमें बचा लिया। जब शुक्रिया अदा करते हैं तो देखते हैं वो जवाब नहीं देता। क्यों जवाब नहीं देता? वो बहरा था। सारे गिर गए, 10 बंदे थे, दीवार क्रॉस करना चाहते थे, 9 नाकाम हो गए, वो एक बच गया। उसे आवाज ही नहीं आ रही थी, जो लोग कह रहे थे वो ना जा, कुछ नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है, उसे आवाज नहीं आ रही थी, बहरा था, सुन ही नहीं पाता था, इसलिए वो कामयाब हो गया। तो ऐसे उदास लोगों से हमेशा दूर रहो जो बार बार कहते हैं यू कांट डू इट ब्रदर, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू, यू कांट डू इट। जो लोग ये कहें, ऐसे लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर रखें और लोगों से इख्तिलाफ न करें, झगड़े न करें, हर बंदे को माफ करें, जो रास्ते में रुकावट खड़ी करता है उसको इग्नोर करें, इग्नोर पॉलिसी को इख्तियार करें। ये दुनिया अपॉर्चुनिटीज की दुनिया है, याद रखें, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, हमारे नजदीक कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, हम इसको कंपटीशन के खाने में डाल देते हैं। स्ट्रेस ले ही ना, फलां ने दुश्मनी कर दी, फलां ने अटैक कर दिया। ये अक्सर कहते हैं कोई भी कंपटीशन में तू बड़े बाप का, भाई तू बड़े बाप का, कोई झगड़ा करे, रुकावट खड़ी करे, भाई तू बड़े बाप का, तू जा। ये दुनिया अपॉर्चुनिटीज की दुनिया है, आपको हर तरफ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर कोई रास्ते में रुकावट आ जाए, कोई चट्टान आ जाए, तो चट्टान बन के चट्टान का मुकाबला करोगे तो जख्मी हो जाओगे। वो चट्टान अगर तुमने तोड़ भी दी तो उस चट्टान के आगे और चट्टान भी होगी, और भी बड़े बड़े रॉक्स होंगे। चट्टान ना बनो, पानी बन जाओ। पानी अपना रास्ता खुद तलाश कर लेता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी पीछे जाके, फिर प्रेशर आता है। जब कामयाबी का जज्बा हो तो इंसान को रास्ता मिल जाता है। इस दुनिया में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम पर अमल करते हुए चट्टान न बनो, पानी बन जाओ। हाँ, लेकिन जब दीन का मसला हो,
ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جب حضور کی عظمت کا موقع، یہ اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس وقت پانی بننا ہے، اس وقت پانی بننا ہے، ذاتی معاملات کے حوالے سے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے اختلاف نہیں کرنا، اور کبھی کسی جاہل عامل کی بات نہیں سننا۔ جادو کو ہم مانتے ہیں، بھائی یہ ہوتا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اس پر لیکچرز بھی دیتے ہیں، تعویذات کو قرآن و سنت سے ثابت بھی کرتے ہیں، لیکن جاہل عاملوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ What's the first point؟ جانا کہاں ہے؟ What does that mean? Make your goal crystal clear۔ تیار ہو، بالکل واضح ہو، لکھ لو اپنے گول کو، اپنے موبائل کی اسکرین پر لکھ لو، اپنے لیپ ٹاپ پر لکھ لو، آئینے پر لکھ لو، جس آئینے کو ہر روز دیکھتے ہو، بار بار دیکھو گے تو یقین پیدا ہوگا کہ میں اس گول کو اچیو کر لوں گا۔ جانا کہاں ہے؟ دوسرا، جان کتنی ہے؟ تیسرا پوائنٹ کیا ہے جی؟ جاؤں گا کیسے؟ اسٹریٹجی بہت کلیئر ہو۔ if you fail to plan then you're planning to fail۔ پلاننگ بالکل واضح ہو۔ پوائنٹ نمبر 4، جان لگا دوں گا، جان لگا دوں گا۔ یہاں کا ایک بردر میرے پاس آتا ہے، اس نے کہا کہ مجھے 3 مہینوں میں 30,000 پاؤنڈز چاہیے۔ 30,000 پاؤنڈز۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیوں چاہیے؟ اس نے کہا کہ بزنس شروع کرنا ہے، لیکن میں نے ہر کوشش کی لیکن میں 30,000 پاؤنڈز نہیں حاصل کر سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ جان لگا دوں گا۔ جب یہ جذبہ ہو، جب آپ کو اپنے مقصد سے اپنی جان جیسا پیار ہو، جتنا آپ کو اپنی زندگی سے پیار ہے اتنا اپنے مقصد سے پیار ہو تو آپ کو مقصد مل جائے گا، آپ اپنا گول اچیو کر لیں گے۔ جان جتنا پیار ہو۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا کیا تجھے اپنے اس مقصد، اس گول سے اتنی محبت ہے جتنی تجھے اپنی زندگی سے؟ وہ کہتا ہے یس، میری ڈریم ہے، میری خواب ہے، میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، اگر میں تجھے کہوں کہ تو ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ تجھے کہے کہ تو صرف اور صرف 3 مہینوں کا مہمان ہے اس دنیا میں، تجھے ایک ایسا مرض ہے کہ اگر تو نے 1 مہینے میں 1,00,000 پاؤنڈ جمع کر کے نہ دیا تو تیرا آپریشن نہیں ہوگا اور تو مر جائے گا، اور 3 مہینے کے بعد تیرا انتقال ہو جائے گا، تو کیا کرے گا؟ کیا 1 مہینے میں تو 1,00,000 پاؤنڈ جمع کر لے گا؟ سوچ میں پڑ گیا، سوچ کے کہتا ہے ہاں یہ تو پاسبل ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ پاس جان بچانی ہے، کیسے؟ اس نے کہا فلاں رشتہ دار کے پاس جاؤں گا، اس سے بھی مانگوں گا، فلاں دشمن کے پاس جاؤں گا، اس کے آگے بھی منت سماجت کروں گا، اس کے ہر ایک کے پاس جاؤں گا، اپنے اندر عاجزی پیدا کروں گا، انکساری پیدا کروں گا، جن کو میں نے ساری زندگی دشمن سمجھا ہے ان کے پاس جا کر بھی کہوں گا میری مدد کر لو میری۔ میں نے کہا بس یہی ہے، جب انسان کو اپنے گول سے اتنا پیار ہو جاتا ہے جتنا اپنی زندگی سے پیار ہے، انسان کو گول مل جاتا ہے، انسان اچیو کر لیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہمیں اپنا اور مقصد بڑا ہو، مقصد خدمت خلق کا ہو، مقصد کنزیومرزم نہ ہو، not to make money for the sake of making money۔ پیسہ کمانے کے لیے پیسہ کمانا نہیں ہے، خدمت خلق کے لیے، اور اس قدر محبت ہو کہ جتنی آپ کو اپنی جان سے محبت ہے آپ اپنے مقصد کو اچیو کر لیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری بیٹی کی شادی ہے، مدد کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دیکھتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو جھڑک رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آج کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا ہے، تھوڑا کم ڈالتے تو کل کے لیے نمک بچ جاتا۔ وہ حیران ہو گیا کہ خادم کو نمک کی وجہ سے جھڑک رہے ہیں اور میری بیٹی کی شادی کے لیے مدد کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر واپس چلا جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، پھر عثمان غنی کے پاس جاؤ۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کے عرض کرتا ہے، دیکھتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک خادم کو جھڑک رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آج تو نے چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا، کم ڈالتا تو کل کے لیے کچھ تیل بچ جاتا، کل کے لیے کچھ تیل بچ جاتا۔ تو وہ حیران پھر کہ عثمان غنی رضی اللہ جو تیل پر اور نمک پر خادم کو جھڑک رہے ہیں یہ میری کیا مدد کریں گے؟ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس بھیج دیا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ابھی وہ اپنے خادم سے کلام کرنے ہی والے تھے، فوراً کہنے لگا مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھے آقا نے بھیجا ہے، میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، مجھے مدد چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا نے بھیجا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں، وہ کمرہ بہت سارے سامان اور دولت سے بھرا ہوا ہے، فرمایا جا یہ سارا تیرا ہے، جو چاہتا ہے لے جا، جو چاہتا ہے لے جا۔ وہ حیران پریشان کہ یہ کیسے ہوا؟ نمک پر جھڑکنے والا اور تیل کے لیے غصہ کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ سارا کچھ لے جا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی آنکھوں میں ابھرتا ہوا سوال دیکھ لیا، فرمایا تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو نمک پر جھڑک رہا تھا اور تیل کے لیے جھڑک رہا تھا آج سب کچھ دے رہا ہوں؟ تو یاد رکھ دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دولت عثمان غنی کی دولت ہے،
دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دولت عثمان غنی کی ہے کہ میری اپنی کمائی ہوئی دولت ہے، ہر چند کے میں نے کمائی ہے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے اب میری دولت نہیں رہی ہے، اب میں اس دولت کا محافظ ہوں، حفاظت کرتا ہوں۔ اور حفاظت کرنے والا نوکری کر رہا ہوتا ہے، جو کسی کے گھر میں نوکری کرتا ہے اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے کو حرام سمجھتا ہے۔ اگرچہ میری دولت ہے لیکن میں اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرتا، نمک بھی زیادہ استعمال نہیں کرتا، تیل بھی زیادہ استعمال نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں عثمان کی دولت ہے، لیکن جب سے امتی ہوا ہوں میری ساری دولت حضور کی ہے، اپنے اوپر استعمال کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں، لیکن تجھے تو بھیجا ہی مالک نے ہے، تجھے تو مالک نے بھیجا ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہو، یہ ہمارا نظریہ ہو تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو دولت بھی دے گا۔ آپ اگر ملٹی ملینئر بننا چاہتے ہیں آپ بن سکتے ہیں، کبھی احساس کمتری کا شکار نہ